People around the world regularly struggle through periods of environment. The United Nations undertakes global humanitarian efforts to try to ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے کہ ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا. خاک صحرا پہ جمے یا کف قاتل پہ جمے, فرق انصاف یا پائے سلاسل پہ جمے. ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. خون پھر خون ہے ٹپکے گا تو جم جائے گا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہہ دیجئے اے میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حق آتا ہے تو ظلم مٹتا ہے. جب حق آتا ہے تو باطل مٹتا ہے. اور ظلم باطل ہے اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے. تو میرے بھائیوں, پاکستان کیوں بنا؟ ٹھیک نہیں تھا ہم ایک بڑے ملک میں تھے جہاں 900 سال ہمارے پرکھوں نے حکومت کی تھی, اور جس دھرتی پہ ہم ہیں پوٹوہار میں یا پختونخوا کی سرزمین پہ تو کبھی کسی نے باہر سے آ کے حکومت ہی جو ہے ہم پہ کسی نان مسلم نے ہم پہ تو حکومت ہی نہیں کی. تو ہم ٹھیک تھے نا وہاں متحدہ میں؟ کیا مسئلہ تھا؟ آج ہم 22 کروڑ ہیں تو ہم 60-70 کروڑ ہوتے تو ٹھیک نہیں تھا؟ کیوں بنایا ملک؟ کیونکہ ظلم تھا. ظلم کے خلاف ہم نے ملک بنایا تھا, لا پہ بنایا تھا. دین بھی لا پہ ہے, لا الہ الا اللہ. یہ بھی تو اللہ کہہ سکتا تھا نا. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا, ہم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اللہ ہی معبود ہے. لیکن ہم نے نہیں پہ ہماری دین کا سٹارٹ ہے. پورے دین پہ عمل کریں لیکن اس ایک لا پہ عمل نہ کریں تو آپ کدھر سے کائے کے مسلمان ہیں؟ تو کیا صرف نام کے مسلمان بنے؟ جو سب سے بڑی ظلم اور ہم نے دغابازی کی ہے وہ ہم نے اپنے قائد محمد بن جناح سے کی ہے. میں پچھلے جمعے آج کے دن دوپہر کے وقت اسی طرح ایک اچھی آرگنائزیشن کا پروگرام تھا یتیم یا معذور بچوں کے لیے, تو قائد کے مزار پہ جانے کا اتفاق ہوا اور میں نے عہد کیا اپنے روحانی باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے, ہم سب ان کی روحانی بچے ہیں کیونکہ ان کا بیٹا بیٹی کوئی نہیں ہے اس ملک میں, لاوارثوں کی طرح وہاں ہیں. ہاں اگر ہم نے ان کے نظریے کو پہچان لیا اپنا لیا تو پھر وہ لاوارث نہیں ہیں. ہم نے ان کو لاوارث بنا دیا ہے. 22 کروڑ کے ملک میں کتنے لوگ ہیں جو ان کے فلسفے پہ عمل کر رہے ہیں؟ تو قبر پہ کھڑے ہو کے میں نے کہا کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس ملک کو جناح کا پاکستان بنائیں. اور جناح کا پاکستان کیا تھا؟ کیا ہم نے انصاف کیا ہے اس فلسفے سے؟ ہم کشمیر کا روتے ہیں, کیا ہم نے اپنے ملک میں انصاف کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی خواتین سے, خاص کر پشتونوں کو کہہ رہا ہوں, سب سے پہلے اپنے آپ کو, ہم سود کھاتے کہ نہیں کھاتے؟ کتنے پشتون ہیں, اس لیے میں بات کروں وہاں زمینوں میں ہم اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے. پنجاب میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہوگا. میں اگر 5 وقت نماز پڑھتا ہوں, میں حج کرتا ہوں اور میں قبائل سے بچتا ہوں, زنا شراب سے اغوا قتل سے بچتا ہوں, لیکن میں اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو حق نہیں دے رہا, کس طرح جواب دوں گا پھر؟ من ربوں کا, من دینوں کا, من نبیوں کا. وہ پیغمبر خدا جس کے لیے اللہ نے یہ دنیا بنائی, کبھی آپ سوچیں اپنے قرآن پہ, قدرت اللہ شہاب فرماتے ہیں کہ میں 50 سال سے قرآن کا قاری ہوں اور ہر سال مجھ پہ قرآن کا نیا در کھلا ہے, نیا دروازہ کھلا ہے. تو قرآن میں اور دین میں ہمیں کیا یہ سبق نہیں ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, کہ تو میرے پیغمبروں میں سے ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ فرماتے ہیں, بتاتے ہیں کہ قرآن تو لوح محفوظ میں تھا. آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی جب قرآن محفوظ تھا اوپر تھا. تو ابھی جب آدم کی تخلیق نہیں ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں سے انسانی شکل میں ہو گئی؟ تو پھر اللہ کس کو کہہ رہا ہے کہ تو میرے پیغمبروں میں سے؟ تو ثابت ہے کہ روحانی شکل میں اوپر موجود تھے, ستارے کی شکل میں. تو جس کے لیے دنیا بنائی, اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی تخلیق نہیں ہوتی تو آدم نے بھی تخلیق نہیں ہونا تھا. یہ سارا کاروباری زندگی ان کی دم سے ہے, نہ میں اب ہوتا نہ آپ ہوتے. وہ ہستی جب گھر آتی ہے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں. جب ان کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب کبھی گھر میں تشریف لاتی ہیں, وقت کا پیغمبر کھڑا ہو کے ان کا استقبال کرتا ہے. I don't need to look towards the west to know about human rights. بلکہ میں اپنا تو دیکھوں. خودی میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اگر ہم نے اپنے ملک میں انصاف کیا ہوتا یا کریں, یہ اس پہ اللہ کے ایسا کرم آئے گا. یہ اتنا مضبوط ملک ہے کہ جب ہم آنکھ اٹھائیں گے تو فلسطین میں ظلم رک جائے گا. آج اپنے ملک میں ہم ظلم رکنے جوگے نہیں ہیں.
یہ جو ہوا ہے کیا اسلام یا دین یہ سکھاتا ہے؟ کیا ہم قابل فخر حالت میں دنیا کو بتا سکتے ہیں on which verse of Quran has Allah allowed us to kill and maim people without any due right? جب اس شخص کو مارا گیا پریانتا صاحب کو, was that something which Quran ordained? سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں یہ اس کابینہ میں مجھے اعزاز ملا. نارملی تو قادری صاحب کابینہ میں تلاوت کرتے ہیں, اس دن نہیں تھے تو I was directed by Prime Minister House کہ آج کابینہ کی تلاوت کی ابتدا آپ نے کرنی ہے. میں نے کہا ویل اینڈ گڈ, میں تو ہر وقت حاضر ہوں. ویسے بھی پارلیمانی ہوں اور ہر منسٹر کا جواب دے دی. میں ایک طرح سے اسٹپنی ٹائر ہوں اس حکومت کا, جہاں کوئی چیز پنکچر ہوتی ہے مجھے لگا دیتے ہیں. and I'm happy for that, کیونکہ a friend in need is a friend indeed. خان کا اثر سپاہی مشکل میں ان کے کام آتا ہے. اور یہ ایک انسان کے اندر ان بلڈ کیپیبلٹی ہے. جس طرح سپرنگ میں صلاحیت ہے نا, جتنا دباؤ گے وہ اچھلے گا. انسان کو دباؤ گے وہ اچھلے گا ظلم کے خلاف. یہ کوئی اسپیشل ایٹریبیوٹ نہیں ہے. This is inbuilt in us, inherently instilled in us by the Almighty. We are being programmed to stand against oppression. تو میں, چونکہ آپ ظلم کے خلاف ہیں, آپ انسانیت کے لیے ہیں, تو میں اشفاق احمد مرحوم کی اس بات سے میں اینڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک واقعہ بتاتے ہیں. اور مجھے بھی موقع ملا نارکلی بازار میں ایز اے اسٹوڈنٹ 2 دفعہ اپنی یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کیا. کرکٹ میں جاتے تھے تو اسی پرانی نارکلی کی بات بتاتے ہیں. اسی گورنمنٹ کالج لاہور میں مجھے بھی ایز اے گیسٹ اسٹوڈنٹ ٹھہرنے کا اتفاق ہوا. آئی واز اسٹوڈنٹ آف UET پشاور. تو فرماتے ہیں کہ رات کو ہم کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے جایا کرتے تھے, اور سردیوں کے موسم میں, اور آج سے 40-45 سال 50 سال پرانا لاہور ذہن میں لے لیں تو کیا وہ ویرانی ہوگی سخت سردیوں میں رات کو. تو کہتے ہیں کہ فلم وغیرہ دیکھ کے ہم رات کو ہاسٹل جا رہے ہیں پرانی نارکلی میں, تو دیکھتے ہیں کہ تھڑے پہ ایک بوڑھی ماں بیٹھی ہے, بوڑھی عورت بیٹھی ہے, اور سخت سردی ہے اور سردی سے ٹھٹر رہی ہے. تو ہمیں بڑا غصہ آیا کہ یار اس کا کوئی نہیں. ہم نے پوچھا ماں جی یہ تھڑے پہ کیوں بیٹھی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا, اس کی میں نے شادی کرا دی, میری ظالم بہو نے مجھے گھر سے نکال دیا. تو کہتی ہیں کہ میں اب ادھر ہوں, میرا کوئی نہیں ہے. تو اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نئے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ تھے, کوئی ایم فل کر رہا تھا, کوئی ایم اے کر رہا تھا. ہم سب نے اپنا جوش جذبات سے لبریز اپنی جذبات کا اظہار کیا, اور معاشرے کے خلاف اور اس کے بیٹے کے خلاف, اور اپنے دل کا پڑاس نکال کے ہم چلے گئے. تھوڑا آگے گئے تو دیکھا ہم میں ہمارا ایک سکھ دوست تھا, وہ نہیں ہے. ہمیں سردار جی کدھر ہے یار؟ سردار ہمارے ساتھ تو تھا, اب کدھر ہے؟ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد ہم آگے اور جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں سردار جی ہانپتا ہوا آ رہا ہے, پسینہ پسینہ ہوا. تم کدھر رہ گئے تھے؟ اس نے کہا جی آپ جب اماں جی کے ساتھ کھڑے تھے اور گفتگو کر رہے تھے تو میں بھاگ کے اپنے ہاسٹل گیا اور اپنی رضائی ماں جی کے لیے لے کے آ گیا کہ چلو آج کی رات اس کی اچھی گزرے. تو وہاں اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ یار ہم باتیں کرتے رہ گئے, یہ کام والا آدمی تھا. بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں, آپ کام والے لوگ ہیں, اکٹھے ہوئے ہیں. آپ کی محفل کو اللہ تعالیٰ بابرکت کرے. اور جب کبھی کوئی پاکستانی اکٹھے ہوں نا جی, انسان اکٹھے ہوں, تو مجھے آخری بات 2015 یا 16 کی بات ہے, پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا تھا. خان صاحب پارلیمنٹ میں کم ہی آتے تھے ان دنوں, اب بھی کم ہی ہے, تو چلو رسپانسبلٹی زیادہ ہیں. تو آئے ہوئے تھے, جب بھی خان صاحب اپوزیشن کے زمانے میں بھی پارلیمنٹ ہاؤس آتے تو بڑا میلہ سا لگ جاتا تھا. اندر بیٹھے ہوئے تھے, نماز پڑھی تو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, میں سامنے تھا, ہم اکیلے دونوں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے پوچھا خان صاحب میں نے کوئی بات کی؟ انہوں نے کہا عجیب سی بات کی. انہوں نے کہا یار میں اب یہ نہیں دیکھتا زندگی میں کہ آدمی اچھا ہے کہ برا ہے, میں یہ دیکھتا ہوں اس میں اچھی کوالٹی زیادہ ہے, بری زیادہ ہے. اگر اچھی زیادہ ہیں, ایک بھی اچھی زیادہ ہے, تو میں کہتا ہوں یار اچھا آدمی ہے. تو میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ لیٹس اسٹاپ ججنگ پیپل. اور اگر کوئی شخص کوئی اچھا کر رہا ہے تو وی شوڈ اپریشیٹ دیٹ پرسن. چھوڑے یار ہم یہ کہیں کہ یار اب میں یہ کہوں کہ اور زین یہ پروگرام کے لیے پتہ ہے اس نے 5 سال پہلے فلانا کام کیا, چھوڑو یار آج ایک اچھا کام ہو رہا ہے. تو اگر ہم اس طرح پازیٹیوٹی کو ملٹیپلائی کریں گے تو یو ول سی دا ملٹیپلائنگ افیکٹ آف آل دس جو آپ کر رہے ہیں. تو میں آپ سب کے لیے جو ہے دعا گو ہوں. آپ نے جو یہ ایک سٹیپ لیا ہے, جتنے پاکستانی دوست بھائی بہن مسلم نان مسلم یہاں جو بھی اکٹھے ہوئے ہیں,
let's put our hands together, join our hands together to do something good for our society. کیونکہ اینڈ میں ہم نے اپنے آپ کو اپنے ضمیر کو ہلکا کرنا ہے. ہم نے ایک اچھی زندگی اس طرح سے گزارنی ہے کہ ضروری نہیں ہے میرے پاس بڑی بڑی گاڑیاں بنگلے ہوں. اگر میں خوش ہوں, اگر میرے ضمیر پہ بوجھ نہیں ہے, اگر میں ان چیزوں کو انجوائے کر سکتا ہوں جو میرے رب نے مجھے دی ہیں. یہ نہیں کہ پچھلے ہفتے مجھے توفیق ہوئی, مجھے موقع ملا یہاں پہ ہماری نیشنل اسکل یونیورسٹی میں جو انٹرنیشنل ڈے آن انکیپیسیٹیڈ پیپل تھا, اسپیشل پرسن, وہاں معذور لوگ آئے ہوئے تھے, بچیاں خاص کر پورے پاکستان سے جن کی آنکھیں نہیں ہیں. ان کے بیچ بیٹھ کے بڑا عجیب سا احساس ہوا. ان میں ٹیچر صاحبان بھی تھیں, ان میں قاری قرآن بھی تھیں, ان میں دستکاری سینٹر چلانے والیاں بھی تھیں. اس کے اگلے دن مردان جو میرا ہوم سٹی ہے وہاں بچوں کے اسکول میں جانے کا اتفاق ہوا. آپ کے اور میرے گھر میں بھی بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں, جو ٹی وی دیکھتے ہیں, جو انجوائے کرتے ہیں, جو ویکینڈ پہ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے فلانے ہوٹل لے جاؤ. لیکن وہاں میں نے ایسے بچے دیکھے جن کی آنکھیں نہیں ہیں, وہاں بیٹھے ہیں, جو بول نہیں سکتے لیکن وہ اشاروں سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. لیٹس do something good for them. تبھی ہم اپنے آپ کو انسان کہلانے کے حقدار ہوں گے. اور اگر ہم نے اپنے ملک کو ملک بنایا جس کے لیے ملک بنا تھا, یقین کریں تقدیر کے قاضی کے یہ فتویٰ ہے ازل سے ہے, جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر پاکستان کو ہم ایک اکنامک ٹیکنالوجیکل, صرف بم سے نہیں, اکنامک ٹیکنالوجیکل ہیومنسٹک سپر پاور بنا لیا کہ دنیا انسانیت سیکھنے اس ملک میں آئے, دنیا اپنے بچوں کی تربیت کرانے اس ملک میں. ہمارے ایک دور ہوتا تھا نا جب انگریز کے غلام تھے, تو دیر واز دس کچھ اچھے کالجز میں وہ بھیجتے تھے کہ یار یہ کوئی انسان کا بچہ بن جائے. یہ ذہنیت تھی نا, غلام تھے. تو ویسٹ سے آکسفورڈ, کیمبرج, ہارورڈ کو چھوڑ کے لوگ یہاں آئے. وہ ٹائم آئے گا انشاءاللہ اگر ہم اپنے قائد کی اس ویژن کے ساتھ ٹرو کھڑے رہے. اور ویژن کیا تھا؟ وہ انگریز کے ملک میں پڑھا ہوا آدمی تھا, ان سے بہتر انگریزی بول سکتا تھا. He was the one of the best constitutional lawyers of his time. لیکن وہ ذہنی غلام نہیں تھا, ذہنی طور پہ آزاد تھا. تو آخری بات ہے کہ ایک دفعہ قائد اعظم کی اس بات پہ میں اینڈ کرتا ہوں, کیونکہ میں پاکستان کے حوالے سے بات کرتا ہوں. اپنے والد سے زیادہ محبت مجھے قائد اعظم سے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کا اہل ہے کیونکہ وہ غلاموں کا غلام تھا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو قائد اعظم سے وائس رائے 2 گھنٹے ڈائلاگ کرتا ہے اور اس کو وہی بات کرتا ہے کہ مسٹر جناح آپ کیا ایک ٹرنکیٹڈ انڈیا کے پیچھے پڑے ہوئے, ٹرنکیٹڈ پاکستان کے پیچھے چھوٹا سا حصہ ہے, اس کے گورنر جنرل بننا چاہتے ہیں. تو why should not we offer you to make you the governor general of the whole United India. بڑی زبردست آفر ہے. ایک آدمی کے پاس 50 جیب زمین ہے, دوسرا کہتا ہے میں 1000 دے دیتا ہوں. وہ کہ 11,000 دو. قائد 2 گھنٹے بیٹھے رہے, he didn't talk, ایک بات نہیں کی, خاموش بیٹھے رہے اور خاموشی سے اٹھ کے چل دیے. اور اپنے سوٹ میں تھے, اپنا فلیٹ ہیٹ پہنا ہوا تھا. تو جب دروازے کے قریب پہنچی تو پیچھے سے وائس رائے ان کا آواز دی, مسٹر جناح ایٹ لیسٹ آنسر, say something. وہ پیچھے مڑے, اپنی ٹوپی ٹیک کی اور ان کا جواب دیا کہ میں یہاں پہ اپنی قوم کا سودا کرنے نہیں آیا تھا. سبھی دربار میں فرمایا, جس پہ میں اینڈ کروں گا, کہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں اور وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی ہیں اور اس ملک کو چلانے کے حوالے سے بھی ہیں, کہ it is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy, true Islamic principles of social and economic justice. پاکستان زندہ باد. آپ کے لیے دعا گوں جی, اللہ کو کامیاب کرے اور اپنے پروگرام